अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। यौम तकबीर 28 मई और हम इस दिन को भूल नहीं सकते। हम एटॉमिक ताक़त थे ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौर से, और उस दिन धमाके करके मैं इस झंझट नहीं पढ़ना चाहता। क्रेडिट जो लोग नवाज शरीफ को देते हैं बिल्कुल सवाल ही, पूरी कौम को क्रेडिट है, पाक फ़ौज को क्रेडिट है, उस वक्त चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ और सब लोगों को क्रेडिट है, और सियासी लीडरशिप को कह दे रहा है कि जो खड़ी रही। आप यानी हर एक को पता है कि नवाज शरीफ में दमखम कितना है, ये तो हर एक को पता है, लेकिन पूरी कौम को यौम तकबीर मुबारक। सिर्फ 9 मई और 28 नवंबर ही क्यों, इमरान खान के खिलाफ जुल्म की दास्तानें हैं। 26वीं आईनी तरमीम और जजिस को तोड़ना, ठीक है ना जी। पाकिस्तान से साथ देना कितना महंगा पड़ा, जरा गुफ्तगू करेंगे। बुशरा बीवी के साथ इंतकामी सियासत अभी भी चल रही है। ये जुल्म की एक मुसलसल दास्तान है जो चल रही है, मगर इमरान खान एक आहिनी दीवार साबित हुआ। सितमगर इधर आहुनर आजमाए, तो तीर आजमा हम जिगर आजमाए। सबसे पहला जुल्म आपको पता है कि इमरान खान ने इस जद्दोजहद के लिए 22 साल लगाए और उसे रवायती सियासतदानों की तरह पेशा नहीं बनाया मगर मिशन बनाया। और पहला इल्ज़ाम ये लगाया ये इस्टेब्लिशमेंट की पैदा करदा जमात है। और मैं अक्सर आपके सामने ये बात करता रहता हूँ, अगस्त 2018 में इमरान खान को अगर इक़्तिदार मिला तो अप्रैल 2019 में ख्वाजा आसिफ का जनरल बाजवा से रब्ता हो गया था, और फिर 22 साल की मेहनत में पानी फेर दिया। इस्टेब्लिशमेंट का इमरान खान खिलाड़ी था तो 8 महीनों में इनका नाराजगी हो गई थी, और इमरान खान सबको गिराने की साजिश शुरू होगी। नवाज शरीफ को जैसे मुल्क से बाहर भेजा गया, फिर लाया गया, ये अब सारा रिकॉर्ड के ऊपर है। और ये हम नहीं, उनकी लीडरशिप कह रही है। बहुत से लोग, बहुत से सियासतदान और ये सारी बात अब खुल के करते हैं, और इक़्तिदार के बेकारियों को इक़्तिदार देने की तैयारियां शुरू हो गई। याद होगा आपको 8 मार्च वाले दिन तहरीक ऑपरेशन रजीम चेंज के नतीजे में, और 9 अप्रैल को पीडीएम की हुकूमत ने इक़्तिदार संभाला था, और इमरान खान सिर्फ अपने साथ एक डायरी हमरा लेकर वहाँ से रवाना हुआ। जब ये तहरीक अदम एतमाद आई थी, मुझे याद है आज भी 27 मार्च का ट्वीट, जिसमें मैंने कहा था इमरान खान छक्का मारने के लिए तैयार, अपोजिशन कैंपों में परेशानी, तहरीक अदम एतमाद अभी पेश हुए एजेंडे का हिस्सा नहीं, इसलिए असेंबली तहलील हो सकती है। इसके बाद अगला भी मैंने क्या था, वगरना तहरीक अदम एतमाद में सुकम स्पीकर रूलिंग से मुस्तरद कर दी और असेंबलियां तहलील। ये मैंने बात बड़ी वाज़ेह तौर पर कही थी। 28 अप्रैल को तहरीक अदम एतमाद टेबल हुई थी, और 7 दिनों के अंदर अंदर ये फैसला करना था। उसका मतलब क्या है कि 3 अप्रैल तक इसका फैसला करना था, और वही हुआ। वह तहरीक अदम एतमाद आइन और कानून के खिलाफ थी। ऐसे तो नहीं कोई चेहरा पसंद आ गया तो उस चेहरे की वजह से हम तहरीक एतमाद ले आए, ये तो पॉसिबल नहीं। ना ऐसे हालात है, ना ऐसे वाक़यात है। आपको उन बातों की तरफ जाना है जो हक़ाइक़ की बातें हों, जो सच्चाई की बातें हों। तो वो तो ऐसी कोई बात नहीं थी, याद रखना है आपने भी, बहरहाल मैं भी याद रखता हूँ, लेकिन तारीखी बात है। और 2023 में इमरान खान के जानब से केसेस की तफसीलात की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा कराई गई रिपोर्ट है। इसके मुताबिक 19 शहरों में इमरान खान के खिलाफ 122 मुकदमे दर्ज किए। याद रखिएगा, 3 नवंबर 2023 को एक झूठा वाक़या बनाकर इसमें नून लीग शामिल थी, इसका इल्ज़ाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर लगा दिया। नवंबर 2022 को इमरान खान पर वज़ीराबाद में कातिला हमला किया और उनकी टांग में गोली लगी। पहली गिरफ्तारी 2007 में पंजाब यूनिवर्सिटी के पास से हुई थी। 2007 में एक दफ़ा पुलिस ज़मान पाक भी पहुंची, मगर वहाँ से फरार होने में कामयाब हो। पहली गिरफ्तारी का इल्ज़ाम उन्होंने मुशर्रफ पे लगाया। 3 फरवरी 2024 को इद्दत जैसे घटिया केस में सजाएं सुनाई गई, मगर बाद में हुक्म मुअत्तल हो गया, और आपको पता है कि वो सज़ा कलअदम हो गई। साइफर वाली बात भी अगर देखा जाए, साइफर आपके सामने झूठा केस है, फ्रॉड में मबनी केस था, क्या बना? यानी इमरान खान साहब बरी हुए हैं बाइज़्ज़त, और
چیف جسٹس عامر فاروق صاحب تھے اس کے اندر، یاد رکھنا ہے آپ نے۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس، توشہ خانہ، 9 مئی کے کیسز آج سب چل رہے ہیں، اور معاملات یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد کیسز نہیں لگائے جا رہے، لمبی سماعتیں ہو رہی ہیں۔ 190 ملین پاؤنڈ گیا کہ 172 گیا، عمران خان کی اہلیہ کو سزا دے دی گئی، جن کا یونیورسٹی سے کوئی لینا تعلق نہیں ہے۔ انہیں عمران خان کو توڑنا مقصود ہے، چادر اور چاردواری کا تقدس پامال کیا گیا، اور 190 ملین میں جو اپیل کے حوالے سے کیس چل رہا ہے وہ جج بدل دیے گئے، لاہور ہائی کورٹ میں 9 مئی کیسز لگنا شروع ہوئے اور کارکنان بھی وہاں بھی جمع ہونا شروع ہو گئے، اور ہم نے دیکھا کہ ججز کی تبدیلیاں ہوتی رہی، ٹرانسفر پوسٹنگ میں انٹرنل ہوگا، میں 7 ججز کی بات اکثر کرتا ہوں، اور زیادہ تر کیسز عمران خان کے وہ 7 ججز کے پاس جا رہے ہیں، ہمارے جتنے بھی آئینی اور قانونی سارے انہیں کے پاس جا رہے ہیں۔ احتجاج کی درخواستیں مسترد ہو گئیں، پچھلے دنوں پیپلز پارٹی ہمراہ ہو گئی، 144 کا نفاذ، نظر بندی ان کا حساب لیا جاتا، مگر وہ سڑکوں پر آنا ہوگا، اور نہ بہت دیر ورنہ دیر بہت ہوتی جا رہی ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو پارٹی میں ان کا اپنا ایک فائدہ ہے، کوئی اپنا ایڈوانٹیج ہے، اور عمران خان صاحب کا نام جو ہے نا وہ استعمال کر رہے ہیں۔ 26ویں آئینی ترمیم سے ججز کو توڑا اور تقسیم پیدا کی، سینیورٹی کا تنازع بنا، جسٹس منصور کی جگہ جسٹس امین الدین کو چیف جسٹس بنایا گیا، یعنی آئینی بینچ دے دیا گیا، جسٹس یحییٰ آفریدی کو چیف جسٹس بنایا گیا، اور ججز کی لڑائی کا معاملہ کوئی نیا نہیں ہے۔ آج کل ججز کو ایک دوسرے کے سامنے کر دیا جاتا ہے کہ عدلیہ کمزور ہو جائے اور اسے اپنا فائدہ لیا جا سکے۔ فروری 2025 میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق کی منظوری سے ایک آفس آرڈر جاری کیا گیا، جس کے مطابق جسٹس حسن اختر قیانی کو ہٹا کر جسٹس سرفراز ڈوگر کو استدلال دہشت گردی عدالت اور حساب عدالتوں میں انتظامی جج تعینات ہوئے، اور سب ملک کے سابق وزیر اعظم اپنے خلاف کیسز نمٹانے کے لیے جو واردات ڈالے گی، جو کچھ بھی ہوا۔ سال 1997 میں اپنی حکومت کے دوران نواز شریف نے اپنے خلاف توہین عدالت کا کیس سننے والے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس شہزاد علی شاہ کو سپریم کورٹ کے ججوں کی مدد سے نکلوایا، اور اس وقت کے وزیر اعظم نے سپریم کورٹ ججوں کو تقسیم کر کے اپنے خلاف کیس سننے والے چیف جسٹس شہزاد علی شاہ کو رسوا کیا۔ یہ سارا سامنے بات ہے، اور ججوں کے آپسی اختلافات کو ہوا دی، اور مبینہ طور پر بریف کیس کا استعمال بھی ہوا۔ یہ ساری باتیں ہم آپ کے سامنے موجود ہیں۔ پاکستان کا ساتھ دینے میں آپ کو پتہ سزا ہوئی تھی، 13 سال سے جماعت اسلامی بنگلہ دیش کے رہنما اظہر الاسلام کو رہا کر دیا گیا۔ حسینہ واجد نے 1971 میں پاکستان کا ساتھ دینے اور ہندوستان کی مخالفت کے جرم میں پابند سلاسل کیا تھا، اور انہیں سزائے موت سنائی گئی تھی۔ بری ہونا چھوٹی بات نہیں۔ سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ کے ساتھ ظلم اور زیادتیاں چل رہی ہیں، انتقام کا نشانہ بنایا رہا ہے، کبھی والدین کو اٹھایا جاتا ہے، کبھی بچوں کو اٹھایا جاتا ہے، کبھی کسی اور کو اٹھایا جاتا ہے، اور یہ پروسیس چل رہا ہے، لیکن سوشل میڈیا ٹیم اپنی طرف سے ہل نہیں ہے۔ بہت کچھ ظلم کیا، بہت ہی زیادتیاں ہوئی۔ عمران خان کا بشرا بی بی کے حوالے سے بہت ہی اہم پیغام، جی ایل قوانین کے تحت میری بشرا بیگم سے ہفتے میں 30 منٹ کی ایک ملاقات ہے، لیکن وہ کئی روز سے نہیں کروائی جا رہی۔ آخر بار بھی شیڈیول کے مطابق ملاقات نہیں کی تھی جو کروائی گئی۔ بشرا بیگم کو صرف مجھے اذیت دینے کے لیے قید میں رکھا ہے۔ بشرا بی بی 13 ماہ سے ناحق قید میں، اور میں قید میں رکھنے کا مقصد عمران خان کو کمزور کرنا، مینڈیٹ چور اخلاقی طور پر اتنے گرے ہوئے ہیں کہ اپنے انتقام کی آگ بجھانے اور ناجائز قبضے کے طور دلی گلی خواتین، بزرگوں اور بچوں کو انتقام کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ ارشاد بھٹی نے بڑی زبردست بات کہی ہے، شہباز شریف کی پیشکر اور قومی یکجہتی پر پہلا بار مریم نواز نے کیا، جب انہوں نے سرگودا میں زہر آلود گفتگو کی۔ انہیں ایسی باتیں کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ انتشار تو مریم نواز صفدر نے ملایا، تقسیم کی بھی مریم نواز نے پیدا کیا جب انہوں نے مودی اور تحریک انصاف کو ایک جیسا کہا۔ یہ بات تو کسی بھی طرح نہیں ہے نا، باپ ہے کہ بولنا چاہتا بولنا تھا انڈیا کے خلاف، تو وہاں تو نہیں ہو سکا نا۔ اب یہاں سے اندازہ لگا لینا کیا حالات اور واقعات۔ پنجاب کی جیلوں میں ٹرائل کے لیے خیبر پختونخوا سے کارکن ہفتے میں 3 سے 4 دن آتے ہیں۔ اتنے پیسے نہیں ہوتے کوئی اخراجات برداشت کر سکے، اوپر سے جیلوں میں جو ٹرائل ہو رہے ہیں ان میں ٹرانسپیرنسی نہیں ہے۔ کوشش کر رہے ہیں کہ حالات کارکنان کے لیے آسان ہو جائے۔ کیونکہ خدیجہ شاہ نے ایک بات کہی ہے، عمران خان کی ڈیموں اور نہروں کے ذریعے پانی کے وسائل کو برقرار لانے کے ویژن پر عمل درآمد کی طرف پورا جو ہے خیبر پختونخوا میں جاری ہے۔ صوابی کی 60% سے زیادہ آبادی اپنی روٹی کمانے کے لیے زراعت پر منحصر ہے۔ کندل ڈیم میں گیا ہوں، یہاں پر تکمیل سے 13,000 ایکڑ زراعتی آباشی کے لیے پانی کے ساتھ ساتھ لوگوں کو پینے کے پانی کے لیے بھی جو ہے مواقع فراہم ہوں گے۔ اور درمیانے
ڈیم پانی کی کمی کا تیز ترین حل ہے، اس لیے ہدف سے کے لیے زیادہ وسائل پیدا کرنے ہوں گے۔ امریکہ پاکستان اور ڈرون حملے کے حوالے سے ایک بات کرتا چلوں، بس بات ختم کروں۔ امریکہ نے پاکستان کی سرزمین پر 2004 میں متعدد ڈرون حملے ہوائی جہازوں کے استعمال سے کی۔ یہ حملے جارج بش کی حکومت نے دہشت گردی کی جنگ کے سلسلے میں شروع کی۔ براک اوباما کے صدر بننے کے بعد اور پاکستان میں زرداری حکومت کے قائم ہونے کے بعد حملوں کی تعداد اور شدت اضافہ ہوتا گیا، مگر پہلے یہ حملے امریکہ کی جانب سے ہوتے رہے، اب صورتحال بدل چکی ہے۔ اب حالیہ ڈرون حملے کون کروا رہے ہیں؟ کہیں نہ کہیں دور افغانستان استعمال ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے یہاں؟ پہلے کوٹلی میں ڈرون حملہ ہوا، سویلین نشانہ بنے، پھر شمالی وزیرستان میں ڈرون حملہ ہوا، سویلین شہید ہوئے، اب جنوبی وزیرستان میں والی بال کھیلتے نوجوان پر ڈرون حملہ ہوا۔ اب ریاست پاکستان ڈرون حملے پر واضح حکمت عملی دینے سے قاصر ہے، دینا چاہیے اس کو۔ اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم، اللہ حافظ۔